الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ مردانہ قوت اور مردانہ قوت باغ کے حوالے سے دو ہماری ویڈیوز پہلے آ چکی ہیں۔ آخری ویڈیو آج ہم لانچ کر رہے ہیں اس موضوع پر۔ اگر زندگی رہی تو بعد میں بھی اس موضوع پر بہت ساری ویڈیوز آئیں گی۔ اصل میں مرد کے اندر تین قسم کی نامردی یا مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ ایک، اگر اس پر کوئی نفسیاتی دباؤ آ جائے تو وہ بالکل ہی نامرد ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اس کی رطوبات خاصہ جس کو ہم ہارمون کہتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون، اس کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی نامردی کا شبہ پڑ جاتا ہے۔ تیسرا، انسانی جسم کی عام کمزوری جس میں بلڈ کی جو ترکیب ہے وہ صحیح نہ ہو، اس میں کوئی کمی رہ جائے، اس سے بھی مردانہ، کیونکہ جتنا خون اچھا اور صالح ہوگا اور وہ جو ہے اسی طرح اتنا مضبوط مرد ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں۔ نفسیاتی مسائل میں سب سے بڑا ہے ڈر اور خوف کہ میری شادی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، میرا یہ کام ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مجھے بیوی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ انسانی خلفشار جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ دوسرا نفسیاتی مسئلہ ہے انسان کا تیز ترار ہونا اور بہت زیادہ جھگڑالو ہونا۔ اس حالت میں بھی یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پیار اور محبت کا کام ہے جو عورت اور مرد کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلق قائم کرنے اور نکاح والی عورت کو رکھنے کا سسٹم رکھا ہے، اس سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ انسان شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یا شادی کے دوران جو ہے برا کام کرتا ہے، یعنی مجلوک، ہاتھ کے ساتھ اپنی منی نکالنا اور لڑکوں کے ساتھ منی نکالنا اور فاحشہ عورتوں اور فاحش جو ہے لڑکوں کے ساتھ اس کو نکالنا، اس سے بھی نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کا اللہ کل حال کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انسان ذہنی طور پر مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ لذت کی تلاش میں ساری دنیا چھان مارتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی خون بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی جنسی طاقت اور قوت بھی ختم ہوتی ہے، اس طرح اس کے عضو کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ایک بہت بڑے خلفشار میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی طور پر یہ تاثر کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہماری جو حصے ہیں، حواس خمسہ ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، اور یہ پانچوں انتہائی قیمتی ہیں۔ پیار بھری بات سنو تو انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے جسم میں ہارمون بڑھ رہے ہیں۔ میٹھی اعلیٰ قسم کی اور بہترین توازن والی خوراک کھاتا ہے تو اس کے اچھے ہارمون بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اچھی چیزیں دیکھتا ہے، خالی جیسے یہ سیر سپاٹے کو گیا، اس نے اللہ کے شاہکار چیزوں کو دیکھا، کہیں دریا کو بہتے دیکھا، کہیں پہاڑوں پہ برف کو دیکھا، کہیں اونچے اونچے درختوں کو دیکھا، کہیں جو ہے نا یہ کیا، تو اس پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس کے اچھے ہارمون بنتے ہیں۔ نمبر تین، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت اور سارا اور تعریف کے لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ میری محبت میں مبتلا ہو، میرے حمد میں مبتلا ہو، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مبتلا ہو، اس سے بھی اس کو ایک محبت اور خوشی ملتی ہے، اس خوشی میں بھی اس کے اچھے ہارمون بنتے ہیں۔ اس لیے جو نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو اللہ کل حال کنٹرول رکھنا چاہیے، لوگوں سے اچھی طرح بات کرنی چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، آپ کے جو اخلاق حسن ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اس سے آپ طاقتور مرد بن جائیں گے۔ اور یہ آپ کے جو بیہیویئرس ہیں، ہیومن بیہیویئرس جو ہیں، ان کو اللہ کو لال بنا کے رکھنا، عورت ہو یا مرد ہو، سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑے، بری باتیں نہ کرے، برائی سے بچے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن معاف نہیں ہوتا، وہ اپنے ذہن پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے رکھتا ہے زندگی میں۔ کبھی روٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ جو حمد اور شکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ روٹی کم کھانے سے بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا 4 روٹیاں کھانے سے ہو۔ اس طرح ہمیں اپنے نفسیاتی مسائل کو جو ہے نا پورا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ ہماری جو خون کی ترکیب ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں متوازن غذا چاہیے۔ متوازن غذا میں مرد کے لیے دہی اور فروٹ اور مغزیات، خشک میوہ جات، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کو میسر نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو بادام نہیں مل رہے تو اللہ جانتا ہے کہ مونگ پھلی اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور خاص کر کے شوگر والے مریض جو نامردی کا شکار ہیں انگریزی دوا کی وجہ سے اور انسولین کی وجہ سے اور ان کمپاؤنڈس کی وجہ سے، ان کو تو مونگ پھلی کا کھانا بہت ضروری ہے، اور اس کو دودھ میں جو ہے نا حل کر کے بھی پینا بہت اچھا ہے۔ اس طرح سے متوازن غذا سے متوازن ترکیب خون کی بنے گی تو آپ کے ہارمون ٹھیک بنیں گے۔ نمبر 2، جیسے گردے ہیں، پانی کو اچھی طرح صاف، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں عام پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کے گردوں کو پورا پانی ملتا رہے، تاکہ گردے کے اوپر جو ایڈرنل گلینڈ ہے، جو غدہ قدامیہ ہے، وہ اپنے ہارمون، اپنی رطوبات خاصہ بناتا رہے۔ وہ ہمیشہ 5 نمبر کی تاریخ غدی اعصابی تاریخ، غدی اعصابی غذائیں، غدہ اعصابی مقویات میں زیادہ بنتے ہیں۔ ان کو قائم دائم رکھنے کے لیے پانی کا ہونا، اچھے پانی کا ہونا، اور سردیوں میں گرم پانی کا پینا بھی غدد کو حرکت میں لاتا ہے اور آپ کی زائل چربی کو ختم کرتا ہے، آپ کو پانی کی کمی ختم کرتا ہے، آپ کے گردوں کو طاقت دیتا ہے، پیشاب آور ہے، اس لیے آپ کو بلڈ پریشر سے بھی بچاتا ہے۔ اور دل کے جب سکیڑ ہو رہا ہو یا دل کمزور ہو رہا ہو تب بھی انسان جو ہے نا نامردی کا شکار ہو جائے، اس کے لیے بھی گرم پانی کی بہت بڑی افادیت ہے۔ اس طرح ہم آتے ہیں تیسری منزل پہ۔ تیسری منزل یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ذہنی طور پر پرسکون ہوں اور ہم برا کام نہ کریں تو ہم بہت دیر تک اس چیز کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اچھی خوراک کے ساتھ اچھا کام کرنا، برائی نہ کرنا، سودے میں، اخلاق میں، لین دین میں برائی نہ کرنا، برائی کو روک کے رکھنا۔ بھلے رزق تھوڑا آ رہا ہو لیکن آپ پرسکون رہیں گے۔ اگر بہت زیادہ جو ہے نا غنیمت آ جائے، آپ ارب پتی بن جائے، پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ارب پتی ہونے کو، اربوں کو سنبھالنے کے لیے بھی آپ کو جو فقرات لاحق ہوتے ہیں اس میں بھی کامل نامردی آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں حتی الامکان کہ اپنے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے روزانہ غسل کریں، نمک اور میڈیکیم سے برش کریں، ناک میں تیل لگایا کریں، عضو خاص کو اور خصیوں کو اچھی طرح روزانہ تیل سے مالش کیا کریں۔ عضو کو خصوصاً مالش کرنے کے لیے جو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، روغن زیتون جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے عضو خاص جو ہے سلامت رہتا ہے، اس کی جو کجی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران مقویات میں آپ بیسن اور انڈے کی زردی کا حلوہ بنا کے کھائیں، یہ آپ کے لیے، اس میں مغزیات بھی استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے، یہ لبوب کبیر کا بھی باپ ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں، مصیبتوں سے دور رہیں، جھگڑوں سے دور رہیں، اور ذہنی طور پر کسی کی مدد بھی کریں گے تو آپ کے اندر توانائی آئے گی۔ کسی کو آپ 1 روپیہ دیں گے تو وہ کروڑوں جو ہے نا محنتوں سے زیادہ ہے، اور اس سے آپ کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کسی یتیم بچے کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں گے، اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے بھی آپ کے جسم میں توانائی اور توقع آتی ہے۔ کیوں کہ اللہ آپ کا حافظ ہے، اللہ حافظ ہے ہمارا، تو ہماری حفاظت اللہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ مجھے، اللہ فرماتا ہے آپ مجھے قرض حسنا دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ یہ مسائل اس طرح حل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آئندہ جو ہم اسی موضوع پر ویڈیو رکھیں گے، آپ اس کو سبسکرائب کرو اور اس کو شیئر کرو تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے، تاکہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیو جو فائنل ہے اس میں مقوی بات، نسخہ جات پہ بھی بھرپور بات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمارا اور آپ کا محافظ ہو۔ والسلام۔